السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اوپر۔ تو اس کتاب سے تھوڑا تھوڑا دیکھ کے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس یا عام حالت میں بھی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس یہ پہنچے گی کتاب PDF کی شکل میں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سارے اس کو غور سے توجہ سے پڑھیں۔ جہاں سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پھر سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو کلاسیں بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ کیش میموری سینٹرل اور ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے؟ کیش میموری سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور مین میموری کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے۔ مین میموری جو ہوتی ہے اس کے درمیان کیش میموری کے استعمال سے کمپیوٹر سسٹم کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ کیش میموری کی رفتار میں میموری سے جو اس کی میموری تھی ہے اس سے کہیں زیادہ یعنی عام حالت کی جو ہماری سسٹم کی جو سپیڈ ہے اس سے یہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیش میموری میں ایسی معلومات اور ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے جس پر فوری طور پر عمل درکار ہو۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں میموری کے بجائے کیش میموری سے یہ ضروری معلومات اور ڈیٹا حاصل کرنے کے تیزی سے مطلوبہ کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ سافٹ ویئر۔ تو سافٹ ویئر کے بارے میں تو ہم مین چیز پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہے ایک خاص سافٹ ویئر کی مدد سے ہارڈ ڈسک کا کچھ حصہ میموری کے ورچوئل میموری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہارڈ ڈسک کا عارضی میموری کے لیے محفوظ حصہ ورچوئل میموری کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز تھی ورچوئل میموری۔ اس کے ذریعے ہم چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جنہیں پیجز کہتے ہیں۔ تمام پروگرام مین میموری میں لوڈ کرنے کے بجائے ان کے چند پیجز میموری میں لوڈ کیے جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر میموری میں دوسرے پروگراموں کے لیے کافی جگہ بچ جاتی ہے۔ اس طرح ہم ورچوئل میموری کا استعمال کر کے اس سے زیادہ پروگرام چلا سکتے ہیں، یعنی اکٹھے ہم بہت سارے اور مزید پروگرام بھی اس کے اندر چلا سکتے ہیں۔ تو اب آگے بات کرتے ہیں ڈیٹا کی پیمائش کی اکائیاں۔ ان اکائیوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پچھلی ایک کلاس میں، کسی ایک کلاس میں میں آپ کو بٹ کے بارے میں اور اس کی KB اور وہی چیز ہے اس میں، وہی اکائیاں ہوتی ہیں اس کی، تو پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں پھر سے ریپیٹ کروا رہا ہوں کیونکہ وہ اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے اور کمپیوٹر سمجھنے کی چیز ہے۔ اس کو ہم کسی بھی طرح سے یاد رٹا نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کو توجہ دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو میں پھر سے ریپیٹ کروا رہا ہوں آپ کو۔ تمام کمپیوٹر ہندسوں کے صناعی نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ وہ ایک یا صفر کی شکل میں ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں۔ بٹ اس کو کہتے ہیں۔ بائنری ڈیجٹ ان کو کہا جاتا ہے۔ جو بائنری ڈیجٹ ہیں، صفر اور ایک سے ہر ایک کو بٹ کا نام دیا جائے گا۔ اچھا، بٹس پر مشتمل اکائی کو بائٹ کہتے ہیں۔ بٹس کے بعد بائٹ کہتے ہیں۔ 8 بٹس بائٹ کی ترتیب یا سیکوینس کو نبل کہتے ہیں۔ اس کی جو سیکوینس ہوتی ہے اس کو نبل کہتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کی اصطلاح میں کلو سے مراد 2 کی طاقت ہوتی ہے۔ جیسے 1024 ہے یہاں پر تو 1 کلو بائٹ بن جائے گا۔ تو اس کو ہم یہاں سے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ 1 میگا بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1024 کلو بائٹس کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیرا بائٹ کی بات ہے۔ 1 گیگا بائٹ 1024 میگا بائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ الٹا لکھا ہوا ہے۔ 1 ٹیرا بائٹ 1024 گیگا بائٹس کے برابر ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے بالکل۔ یہ آپ یہاں پر دیکھ کے اس کو اچھے سے سمجھیں۔ 1 بائٹ اور اس کے اندر 8 بٹس ہیں۔ 1 بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے؟ بائٹ 1 KB کے، 1 کلو بائٹ کے۔ KB مینس کلو بائٹ کے، KB لکھا ہوا ہے 1 کلو بائٹ کے، اور 1024 بائٹس یہ اس کے اس سائڈ پہ۔ تو 1 کلو بائٹ KB 10 کلو اس کو 1024 بائٹس ہوتے ہیں اس میں، تو 1024 MB۔ مطلب اس کو بالکل آسانی سے میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے
لیکن اس کے اندر ہمیں اس طریقے سے اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بھی جو ہوتا ہے بی، جب بی بنتا کیسے ہے، پہلے میں اس چیز کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی چیز ہے یا موبائل کے اندر اگر ایک چھوٹا سا نشان آ جاتا ہے، وائرس آ جاتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ جو ہمارا ہوگا وہ بائٹ میں اس کو ماپیں گے. تو ایک بی جو ہے 1024 کے برابر ہوتا ہے، کے بی کے برابر 1 کے بی. تو 1024 کے بی مل کے، اچھا آپ کو آسان اور مزید اس کو آسان کرتے ہیں. 1024 بی مل کے 1 کے بی بنتا ہے. کے بی مینس کلو بائٹ، اور 1024 کلو بائٹس کس کے برابر ہوتے ہیں؟ 1 ایم بی کے. ایم بی مینس میگا بائٹ. 1024 ایم بی 1 جی بی کے برابر ہوتا ہے. جی بی مینس گیگا بائٹ. 1024 جی بی مل کے 1 ٹی بی بنتا ہے. ٹی بی مینس ٹیرا بائٹ. اور 1024 ٹی بی مل کے 1 پی بی بنتا ہے. پی بی مینس پیٹا بائٹ. آپ کو اس کی اب اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. کمپیوٹر کو جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہی ہمیں اس کے اوپر کام میں پریکٹس آئے گی. اور اس کی مختلف اقسام میں ڈیٹا کی سگنلز بالفاظ دیگر. اچھا یہ چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. اس میں اور مزید ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ڈیٹا کو مندرجہ 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبرک ڈیٹا صرف اعداد پر مشتمل ہوتا ہے. نمبرنگ اور اس کے کی بورڈ کے اوپر NUM کا بٹن ہوتا ہے، مطلب نمبرنگ یا نمبرک ڈیٹا ہی اسے کہتے ہیں. اس کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ ہم کی بورڈ کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس طرح یہ ڈیٹا کے بارے میں الفابیٹس کیز کون سے ہوتے ہیں، یہ سارا ہمارا پاس الفابیٹس کی اور یہ سمبلز وغیرہ کی، یہ ساری کیز کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے آنے والی نیکسٹ کلاس میں اس کو کلیئر کریں گے. پھر یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بات آ گئی. ونڈوز، ان پیج وغیرہ یہ سافٹ ویئر میں آ گئے. تو اسی طرح آگے ڈرائیور سافٹ ویئر کو کمپیوٹر ڈرائیونگ فورس، کمپیوٹر، یہ ساری چیزیں آپ نے جسٹ ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے آ گیا جی اس میں سافٹ ویئر کی اقسام. سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے اور اپلیکیشن. سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کی کارکردگی کو کنٹرول کرتا ہے. سسٹم سافٹ ویئر اس کو کہتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر اس کے علاوہ مختلف آلات مثلا مانیٹر، پرنٹر اور اسٹوریج ڈیوائسز کے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے. اسے ہارڈ ویئر اورینٹڈ سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کی ایک مثال ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر یا اطلاقی سافٹ ویئر تیار شدہ پیکج یا پروگرام ہوتے ہیں جو سسٹم سافٹ ویئر میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا ورڈ پروسیسر، اسپریڈ شیٹ، ڈیٹا بیس اور ملٹی میڈیا کمیونیکیشن پیکجز وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو آپریٹنگ سسٹم خاص قسم کے پروگراموں کا سیٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے استعمال کو آسان بناتا ہے، کمپیوٹر کے تمام افعال کی ضرورت کو مؤثر بناتا ہے، یوزر کی نگرانی کرتا ہے اور اسے استعمال کنندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے. مختصر یہ کہ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان تعلق اور انٹرفیس کا نام ہے. انٹرفیس یہاں پر ہمیں ایک لفظ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، GUI، جس کو ہم کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس. اصل میں وہ ہوتا ہے GUI کا لفظ آپ نے کمپیوٹر کی زبان میں کمپیوٹر میں دیکھا ہوگا. تو اس کو ہم کھول دیتے ہیں کہ GUI کیا چیز ہوتی ہے؟ گرافیکل یوزر انٹرفیس. آپریٹنگ آن میں جیسے کمپیوٹر آن ہوتا ہے، ریم تمام کمپیوٹر کی میموری سسٹم لوڈ ہونا اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اگر ریم کی شکل کیسے ہے یہ آگے آنے والی کلاسز میں ہم دیکھیں گے. ریم کیا ہے اور یہ ساری چیزیں. اب ان چیزوں کو آپ نے ایک ایک چیز کر
کہ اس کو ریڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں آگے کام کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ ونڈوز بتا رہا ہے کہ ونڈو کون کون سی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ریڈ کرنے سے ہی آئیں گی، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ اچھا یہ چیز دیکھیں، گرافیکل جے یو آئی یہاں پہ آ گیا، آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یہ پوائنٹنگ ڈیوائس مثلاً ماؤس، گرافکس ٹیبلر اور لائٹ پن وغیرہ ہلکی استعمال کی وجہ سے ٹھیک آسان اور تفریح سے بھرپور کمپیوٹر آپریٹ کرنے کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ ایم ایس ٹاس ایک مکمل کمانڈ انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہے، جسے آپریٹنگ سسٹم کیا ہے، یہ اس کو یہ دیکھیں جے یو آئی سوری یہ جی یو آئی ہے، جے یو آئی نہیں بلکہ جی یو آئی، گرافیکل یوزر انٹرفیس یہ ہوتا ہے۔